پیر صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ تم کرتے کیا؟ تو اس مرید ہونے آیا تو اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں۔ پیر نے کہا توبہ کرو تب نہیں کروں گا۔ اس چور نے کہا چوری تو نہیں چھوڑی، مرید کر دیجیے مجھے۔ کہا میں مرید نہیں کروں گا جب میں توبہ نہیں کرے گا۔ کہا میں توبہ نہیں کروں گا، چوری تو نہیں چھوڑوں گا، مرید نہیں کروں گا۔ تو پیر صاحب گھر میں چلے گئے۔ شام کو گھر سے باہر نکلے، دیکھا وہ دروازے میں بیٹھا ہوا۔ بھائی کیسے بیٹھے؟ کہا حضرت مرید ہونے آیا، مرید کر لیجیے۔ کہا تم چوری سے توبہ نہیں کرتا تو میں مرید تجھے کیسے لے؟ کہا حضرت توبہ تو نہیں کروں گا، چوری سے چوری کروں گا، اور مرید بنا ہوئے جاؤں گا، یہی دروازے میں بیٹھا رہوں گا۔ تو پیر صاحب سے کہا اچھا تم ماننے کے لیے تیار ہے تو چل تجھے میں مرید کر دوں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لے۔ ہاں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اب آج کے بعد سے میرے مرید ہونے کے بعد تو کوئی بھی کام نا انصافی کے ساتھ نہیں کرے، ہر کام انصاف کے ساتھ کرے۔ کا حضور وعدہ کرتا ہے اب میں ہر کام انصاف کے ساتھ مرید کر لیا، مرید ہو گیا۔ اب گھر گیا، وہ گھر میں بیوی ہے، کہا بھائی کل تک گھر میں بیٹھے رہو گے، جاؤ کام دھام چوری کر کے لاؤ۔ اس چور نے کہا یہ بتاؤ گھر میں کتنے دن کا کھانا پینا ہے؟ کہا 2-3 دن کا۔ کہا تب پہلے آج کل جاؤ، یہ تو انصاف کے خلاف ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے، اب کیوں جاؤ گا چوری کر؟ جب مال گھر کا سب ختم ہو جائے، جب ضرورت پڑے گی تب انصاف ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چوری کرو۔ اور آج ہی پیر صاحب سے وعدہ کیا ہے جب زیادہ ہو جائے تو یہ بتانا، جب گھر کا سامان ختم ہو گیا راشن پانی تو پھر اس نے بیوی نے کہا کہ بھئی اب تو راشن پانی ختم ہو گیا، اب جاؤ گے چوری کر، اب جاؤ۔ نکلا گھر سے، پڑوسی کی یہاں کود گیا۔ جب گھر پڑوسی کا سارا مال اکٹھا کر دیا اس نے تو لے کے جانا چاہتا ہے، خیال آیا یار پڑوسی ہی کے گھر، خیال آیا یہ تو نہ انصاف ہے، یہ انصاف کیسے ہے؟ سارا سامان چھوڑا باہر آ گیا۔ اب سوچ رہا ہے کہاں جاؤں، جس کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہتا ہے یار یہ تو میرے پڑوسی کا پڑوسی، یہ بنا انصافی ہوگی۔ اب پورا محلہ پورا گاؤں بن گیا، اب دوسرے گاؤں میں جاؤ تو یار میرے گاؤں کا پڑوسی ہے، وہ گاؤں وہاں کیسے جاؤ، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ اب پریشان ہو گیا کہ یار کروں تو کیا کروں، ضرورت پوری کرنی۔ اس نے کہا راجا کے محل میں، راجا کے خزانے میں نہیں پہنچا، راجا کے خزانے میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اس پر تو میرا بھی حق ہے، راجا کا ہے، مر جاؤ میرا بھی حق ہے۔ وہ پہنچ گیا راجا کے خزانے میں، وہاں جب گیا تو خزانہ راجا کا ہے، ساری چیزیں موجود، تو چاہا اس نے کہ لاؤ ڈھیر سارا مال اکٹھا کرنا، جیسے ہی یہ خواہش بھی خیال ہے یار یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اس نے ایک تھیلی اٹھائی، اس کو وزن کیا، اسے لگا یہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس نے تھیلی کا منہ کھولا، اس میں سے کچھ سکے نکال کے وہاں رکھ دیے، پھر وزن کیا، پھر اندازہ لگا کہ ہاں یہ میری ضرورت کے مطابق ہے، اتنا اس نے دیا اور چلا گیا۔ اب جب صبح ہوئی خزانچی آیا، سکوں کو باہر دیکھا، سمجھ گیا چور آیا، اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، ایک ہی چور ہے جو اتنا ایکسپرٹ ہے کہ کہیں بھی پہنچ سکتا۔ فوراً سپاہی بھیجے، پکڑوا لیا، بلوا لیا، کہا چلو بھائی حاضر ہو۔ اب وہ آیا، اس نے میرے چوری کیا، انکار کر رہا کہ بہت مار پڑے گی، سب کو بتانا پڑے گا۔ اسے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا، اور بادشاہ کو جا کر خزانچی نے کہا کہ آج بادشاہ عجیب واقعہ ہوا،
چور خزانے میں آیا اور پورے خزانے کو چھوڑ کر اس نے ایک تھیلی اٹھائی اور اس تھیلی کو بھی پورا نہیں لے گیا، اس تھیلی سے بھی سکے نکال کے رکھ دیے اور کچھ پیسے کو لے کے گیا۔ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کہا اچھا وہ چور پکڑا گیا؟ کہا پکڑا گیا ہے۔ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو وہ انکار کرتا ہے۔ کہا نہیں، اس چور کو میرے سامنے، چور کو سامنے لایا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا ہے چور سن، تو میرے خزانے میں گیا، تو نے چوری کی، میں نے تجھے معاف کر دیا ابھی اسی وقت، تجھے چوری کی کوئی سزا نہیں دیا، تجھے معاف کر دیا۔ اب جو میں پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دے۔ جی حضور، نجات ملی گئی، بتا دی اس کے۔ جی حضور، جو بھی پوچھے، یہ بتا پورا خزانہ تیری نظروں کے سامنے ہے، تو چاہتا تو جتنا چاہتا لے جاتا، لیکن تم نے ایک تھیلی بھی پوری نہیں لے گیا۔ ایک تھیلی اٹھائی، اس تھیلی سے بھی کچھ سکے باہر نکال دیے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سچ سچ بتا۔ تو اس نے کہا حضور، میں کچھ دن پہلے ہی مرید ہوا اور اپنے پیر سے میں نے وعدہ کیا تھا، میرے پیر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اب زندگی میں کوئی کام ناانصافی کے ساتھ مت کرنا، ہر کام انصاف کے ساتھ کرنا۔ تو جب میرا آپ کا خزانہ میری نظروں کے سامنے تھا، ایک بار دل میں آیا کہ ڈھیر سارا لے لوں، لیکن وہ میری ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ مجھے لگا یہ انصاف کے خلاف ہے، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ تھا، تو میں نے ایک تھیلی اٹھائی، اس تھیلی کا وزن میری ضرورت سے زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس تھیلی کو کھولا اور جتنی ضرورت تھی اتنا میں نے لیا، جو میری ضرورت سے زیادہ تھا وہ میں نے واپس کر دیا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں زندگی میں ہر کام انصاف کے ساتھ۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا کہ اس چور کی مہینہ باندھو، اس کی تنخواہ دو، اس کو مہینہ دو اور اس کو وہ کرسی دو جہاں سے انصاف دیا جاتا ہے۔ آج سے یہ مستحق ہے ایسی کرسی پر بیٹھنے کا جہاں سے انصاف ہے۔ برادران ملت اسلامیہ پریکٹس، ابھی کیا ہے 25 سالوں سے کیا کیا نہیں کہا آپ نے، کوئی بدلاؤ آ رہا ہے؟ بہت تھوڑا سا، 1% 2%۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے۔ ایسا نہیں ہوتا، زندگیاں بدل جاتی ہیں صرف ایک پیر نے کہا انصاف سے کام کرنا، پولیس نے پکڑ لیا، پولیس کی زندگی بدل گئی، کہاں چوری چماری کرتا تو کہاں انصاف کرنے والا، جسٹس کر کے۔ پیر تمہیں وہی بات بتاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق۔ میں تم سے کہتا ہوں اپنے والدین کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، صحیح ماں باپ ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان سے الجھ کر مت بولو، ان سے جب بھی بولو تو پیار سے، اس لیے بولو کیونکہ یہ ادا تمہاری ہمارے نبی کو پسند ہے، اس لیے کرو کہ ہمارے نبی کو پسند ہے۔ جھوٹ مت بولو، جب بولو تو سچ بولو، کیونکہ نبی کو اپنا وہ امتی پسند ہے جو سچ بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے۔ ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں، ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، دھوکہ نہ دیں۔ تو تم مددگار بنو، دھوکے باز نہ بنو۔ مدد کرو گے، 1 روپے سے کسی کی مدد کرو گے، وہ سرکار کو مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہم سے قریب ہیں۔